آخر اسرائیل کو ایسی کون سی آفت آن پڑی ہے کہ وہ پوری دنیا کو چھوڑ کے پاکستان ہی سے ناجائز اسرائیلی ریاست کو ایک جائز ریاست تسلیم کروانا چاہتا ہے؟ اور ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں ہونے والے ہر لسانی و فرقہ واریت سے بھرپور ہر فساد کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہوتا ہے؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل پرسنل ٹاک میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کو آخر ایسی کیا ضرورت ہے کہ وہ صرف پاکستان ہی سے اپنی ریاست کو ایک جائز ریاست تسلیم کروانا چاہتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہو، پاکستان اور اسرائیل دونوں ایسی ریاستیں ہیں جو ایک نظریے پر مبنی ہیں۔ پاکستان اسلام کے نظریے پر اور اسرائیل یہودیت کے نظریے پر وجود میں آئی ہیں، مگر یہ دونوں نظریات ایک دوسرے کا الٹ ہے۔ ان کا ٹکراؤ ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے۔ پاکستان کے اوائل میں ہی اعلان کر دیا گیا تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کی متنازع مملکت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے تھے۔ پہلے دن سے ہی اسرائیل پاکستان کے خلاف تھا اور پاکستان کا وجود اس کے لیے باعث تسلیم نہیں تھا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم سر لیاقت علی خان کو ایک بڑی رقم بطور امداد لالچ بھی دیا گیا تھا کہ وہ اس وقت اسرائیل کو ایک جائز ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں، مگر لیاقت علی خان نے اس وقت بڑی سختی کے ساتھ یہ بات واضح کر دی تھی کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، ایسا ہونا کسی بھی صورت ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اسرائیل کو ایسی کون سی آفت آن پڑی تھی کہ وہ ساری دنیا کو چھوڑ کے پاکستان ہی سے خود کو کیوں تسلیم کروانا چاہتا تھا، اور آج تک یہی چاہ رہا ہے کہ پاکستان اس کو جائز ریاست تسلیم کر لے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بہت ہی عام سوالات ہیں، مگر ان کے جو جوابات ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا دھیان کیجیے گا، تھوڑی فوکس کے ساتھ یہ بات سنیے گا۔ پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد ہی اسرائیل کے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے اپنی یہودی قوم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تمہیں عرب قوم اور عرب ممالک سے کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی قوم سے یا کسی ملک سے اسرائیل کو خطرہ ہو تو وہ پاکستان ہے۔ وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان کی یہ نصیحت یہودیوں نے نسل در نسل پروان چڑھائی ہے اور آج بھی اسی پر کاربند ہیں اور پاکستان کو مٹانے کے نت نئے حربے تلاش کر رہے ہیں، جبکہ اس وقت ہمارے پاس ان کے جیسے جدید ہتھیار اور تربیت یافتہ افواج بھی نہیں تھی، اور نہ ہی ہم نے ایٹم بم کا تصور کیا تھا۔ مگر عرب ممالک اس وقت بھی تیل کی دولت سے مالا مال تھے اور اسرائیل کو ٹکر دینے کی پوزیشن میں وہ اس وقت بھی تھے، لیکن یہودیوں کی کمال ذہانت اور چالاکی سے عربوں کے جو حکمران تھے انہوں نے فحاشیت کا ایسا زہر گھولا کہ وہ اسرائیل کے خلاف بولنا بھی گناہ سمجھنے لگے۔ عرب ممالک کو یہودیوں کی بین الاقوامی سرمایہ دار کمپنیوں کے ذریعے دولت کی ریل پیل میں ایسا مست کر دیا کہ اب ان کو چیزوں سے دوری موت سے کم نہیں لگتی۔ پاکستان کو ہر طرح کے لالچ دے کے آزمانے کے بعد آخرکار 1965 میں ہندوستان کے ذریعے پاکستان پر رات کے اندھیرے میں خونریزہ حملہ کر کے باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا گیا اور ہندوستان کی ہر طرح سے مدد کی گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ارض پاک کی پاک فوج کو غیبی طاقت کے ذریعے فتح عطا فرمائی اور الحمدللہ انہوں نے دشمن کو مار بھگایا۔ ہمارے ملک کے غدار سیاستدان یقیناً بہت عرصے پہلے ہی اسرائیلی مالی دولت کے لیے دین و ملت کو فروخت کر چکے ہوتے، لیکن پاکستانی عوام اور جو ہماری پاک فوج ہے اس کی طرف سے سخت مخالفت کا ڈر ہمیشہ ان غدار سیاستدانوں کو ایسا کرنے سے روکتا رہا، جبکہ ان غداروں کے ارض پاک کو اسرائیلی اور اس کے دجالی ارادوں کے محتاج بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ یہ بھی اسرائیلی سازش تھی کہ 1971 میں پاکستان دو لخت ہو گیا اور مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا گیا۔ IMF جیسے دجالی اداروں نے اپنے خزانوں کا منہ کھول دیا،
تاکہ ہمارے غدار سیاستدان اور حکمران کھل کے پاکستان کے خلاف مال اکٹھا کریں اور آخر میں پاکستان کو کمزور اور ڈاگر بنا کر پاکستانی عوام کو اپنا محتاج کر لیا جائے۔ یقیناً ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اس قدر غور سے نہیں پڑھا جتنا غور سے یہودیوں نے پڑھا اور سمجھا۔ نیو ورلڈ آرڈر ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، ہم لوگ اکثر اس پر بحث بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ دراصل نیو ورلڈ آرڈر ہی اصل وجہ ہے کہ یہودی 70 سال سے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم سے آپ کچھ بھی لے لو لیکن اسرائیل کو ایک ریاست تسلیم کر لو۔ نیو ورلڈ آرڈر ایک ایسا نظریہ ہے جو کہ ایک مذہب ہے جس میں حاکمیت صرف دجال کی ہے اور یہودی جو چاہیں وہی ہوگا۔ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا کے ہر ملک کو دجال کے تابع ہونا ہوگا، ہر ملک کو اپنے آئین اور مذہب سے دستبردار ہونا ہوگا، ساری دنیا کا ایک ہی مذہب پر اتفاق ہوگا اور بدلے میں آپ دجالی خزانوں کے مالک ہوں گے، لیکن وہ کچھ ایسا ہوگا جو دجال اور اس کے چیلوں کی مرضی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا کیوں ناممکن ہے؟ جواب ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اسرائیل کی ریاست وہ ریاست ہے جس سے احادیث مبارکہ کے مطابق مسلمانوں کی آخری جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے لیے وہ مجاہدین اور افواج جائیں گی جو مشرق میں ہندوستان کو فتح کر چکی ہوں گی۔ یہاں سے یہ فوجیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ ہوں گی۔ حدیث نبوی کا مفہوم ہے اس طرح کہ ان کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے اور ان کے شہ سواروں کی تعریف بھی فرمائی گئی۔ مشرق میں بہترین ہتھیاروں اور بہترین افواج والا مسلمان ملک کون سا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ناقص علم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پائلٹس اور جہازوں کی طرف ہے، یا پھر مسلمان کے زیر استعمال ٹینکوں، میزائلوں اور بھرپور گاڑیوں کے متعلق ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، بقول اقبال میرے غرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ایک بار فرض کر لیں پاکستان اسرائیل کو بطور ایسے تسلیم کر لیتا ہے تو پھر جھگڑا اس بات کا ہے کیا ہمارے اندر حلقوں میں بیٹھے لوگ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان میں ہونے والے ہر فساد کے پیچھے کون ہے؟ پھر ہمیں اتنی جنگیں کرنے اور امریکہ کو 18 سال سے افغانستان میں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں ایٹم بم بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی ہمیں مقدس مقامات کی حفاظت کی قسم لینے کی؟ کیا ضرورت تھی اتنی فوج کی؟ یہ ساری دنیا تتر بتر ہو جائے گی اگر آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا جائے اور پاکستان کے خلاف ہونے والی کسی سازش کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ دنیا کی ہر نعمت پاکستان کے قدموں میں ہوگی کیونکہ آپ دین اسلام سے دستبردار ہو چکے ہوں گے اور دجال کا رستہ صاف ہو جائے گا۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو یہودی نیو ورلڈ آرڈر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو ان اسرائیلی یہودیوں کی کارستانیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ 2030 تک اسرائیل کو ہر حال میں نیو ورلڈ آرڈر کو لاگو کرنا ہے۔ اس دوران آپ کو سب سے زیادہ پاک فوج ISI کے خلاف کیا جائے گا کہ نیو ورلڈ آرڈر ہی دجال کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ وہ ملک پاکستان ہے جو اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کرتا ہے اور اسرائیل کو آنکھ دکھاتا ہے۔ اس لیے چند غداروں کے سوا ارض پاکستان سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ یہودی عوام حکومت اور پاک فوج میں اختلافات کے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے اور دشمن کی گندی نظروں سے محفوظ فرمائے، آمین۔